اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مؤمنون کے آخری چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تعلمون، پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو۔ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ تھوڑی تشریح اس کی سن لیجئے ان آیات کی۔ یعنی جب تمہیں تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیاء کا خالق بھی ایک اللہ ہی ہے اور آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر تمہیں تسلیم کرنے میں تأمل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے۔ پھر تم اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اس کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے۔ اور جو آگے فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یعنی جس کی وہ حفاظت کرنا چاہے اور اسے اپنی پناہ میں لے لے تو کیا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یعنی اس کا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، کہاں تم جادو کیے، پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو۔ یعنی پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں کو بھی اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو۔ قرآن کریم کی صراحت سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی خالقیت اور مالکیت اور رزاقیت کے منکر نہیں تھے، بلکہ وہ یہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے۔ انہیں صرف توحید الوہیت سے انکار تھا، یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق یا اس کی تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہے، بلکہ صرف اور صرف اس مغالطے کی بنا پر کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہی مغالطہ آج کل کے مردہ پرست اہل بدعت کو ہے، جس کی بنیاد پر وہ فوت شدگان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک گردانتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کسی فوت شدہ بزرگ، ولی یا نبی کو اختیارات دے رکھے ہیں، تم ان کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو یا انہیں مدد کے لیے پکارو یا ان کے نام کی نظر و نیاز دو۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا ہم نے انہیں حق پہنچا دیا، یعنی اچھی طرح واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ساری دنیا کو ہم دعوت دیتے ہیں عبادت صرف ایک اللہ ہی کی جائے گی، اور اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ ہی کرتے ہیں۔ اس کے بار بار ہمیں مذاکرے کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور تیرا ایسا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔